مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس صورتحال کے اندر؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس، اور حسن نثار صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خصوصی طور پر ہم لوگوں نے یہ سوال ترتیب دیا ہے آج، اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے اس معاملے کا حل ہو سکتا ہے۔ علینا، امت مسلمہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صاحب کردار ہونا چاہیے، امت مسلمہ کو با کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ایک درمیانے درجے کا پڑھا لکھا مسلمان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ پاک اور ان کے رسول ان سے کس قسم کے بیہیویئر کے اور کس قسم کے کردار کی توقع رکھتے ہیں۔ سو پہلی بات تو کردار یہ ہے، با کردار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک میں دو ٹوک واضح انداز میں لکھا ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، بے شک تم غالب آؤ گے۔ ایک شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو۔ تو علینا آپ سوچ لو، اگر تم مومن ہو یعنی بالکل مشروط کر دیا غلبے کو، یہ جو کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو لیڈ کرنا اور واٹ ایور، اس کو مشروط کر دیا ہے مومن ہونے سے۔ اچھا، اب آپ فیصلہ کر لو، ویورز فیصلہ کر لیں کہ ہم کتنے غالب ہیں، اس کو انٹرپریٹ کریں نا۔ ہم جتنے غالب ہیں دنیا میں اتنے ہی مومن ہیں ہم، جو ہماری حیثیت دنیا میں ہے دوسری بڑی پاپولیشن ہونے کے باوجود۔ اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ صلاح الدین ایوبی کا دور ہوتا، میں حضرت عمر بن خطاب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ہارون الرشید کا، امیر تیمور کا، اس جیسے اور ان جیسے لوگوں، یا سلمان دا میگنیفیشنٹ وہ آٹومن امپائر کا، وہ ان میں سے کسی کا دور ہوتا تو کوئی جرت کرتا۔ اب تھوڑا سا آگے نکل جائیں آپ، قراردادوں سے، مذمتوں سے، ٹائرز کے جلانے سے تھوڑا آگے نکل جائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک کام کر لیں۔ ہم بہت دیکھیں، بات سنیں، بھائیوں کے درمیان بھی تصادم ہوتا ہے، لیکن اگر باپ کی پگڑی پہ ہاتھ پڑ جائے تو لڑتے ہوئے بھائی بھی یکجا ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کر لیں۔ میں نے کہا ہے کہ تھنک ٹینک بناؤ جو پوری دنیا کو یہ بتائے کہ جن کے بارے میں ہذیان بکتے ہو وہ تھے کون، وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، بس۔ ٹھیک